بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، حضرت آمینہ کے پسر، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں جی لگا کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے دو عظیم المرتبت شخصیتوں کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ، اور ان حضرات کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی وہ شخصیت جن کے بارے میں دو شبد مجھے کہنے ہیں، حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری وہ شخصیت جن کے بارے میں مجھے کچھ لب کشائی کرنی ہے، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ۔ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ربیع الاخر ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے۔ آج پورے بھارت میں چاند کی 3 تاریخ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس مبارک مہینے کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مرتبہ زوجہ محترمہ، ہم مومنوں کی پیاری امی جان۔ ان کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ اس لیے بنا کہ اسی مہینے کی یعنی ماہ ربیع الاخر کی 4 تاریخ کو حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج 3 تاریخ ہے، مغرب ہوتے ہی 4 تاریخ لگ جائے گی، اور اس اینگل سے آج ہی انشاءاللہ مغرب ہوتے ہی حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال عرس پاک کا دن شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نماز عشاء کے بعد جو اپنی مسجد میں 11 دن کی محفل چل رہی ہے اس میں انشاءاللہ فاتح خوانی ہوگی۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں پر آج رات کو یا کل حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں نیاز اور فاتح خوانی کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں اور ہماری خواتین کو بھی مستفیض و مالا مال فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا۔ زینب نام ہے اور والد محترم کا نام خزیمہ بن حارث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح ہونے آنے کے بعد صرف 8 مہینے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، اور 8 مہینے گزرنے کے بعد پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ مسکینوں غریبوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، ہمدردی کرنا، اور ان کے ساتھ خوب بھلائی کرنا، اور ان کو بھر بھر کے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یہ آپ کی عادتوں میں شامل تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ہو گیا تھا ام المساکین، تمام مسکینوں کی ماں۔ مسکینوں کو آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کرتی، اور نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار کھلایا کرتی۔ تو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کرنے کی بنیاد پر آپ کا لقب ہو گیا تھا ام المساکین، اور اسی لقب سے آپ مشہور ہو گئی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کیا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا۔ یاد رکھیے گا، ان سے پہلے حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا تھا، مگر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ نماز جنازہ پڑھے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سپرد خاک کیا، یعنی قبر شریف میں اتارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا اس وقت تک اللہ کی طرف سے نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ اور جس وقت حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اللہ کی طرف سے
نماز جنازہ کا حکم آ چکا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک مسئلہ وہ بتانا چاہتا ہوں جو شاید کئی بار بتا چکا ہوں کہ علم سے دوری کی بنیاد پر ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ہم مسلم سماج کے اندر معاذ اللہ یہ نہ جانے کہاں سے جہالت عام ہو گئی کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر نہ تو اس کو دیکھ سکتا ہے جناب والا، نہ اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، وہ مرد دور تک اس عورت سے جس کا زندگی پر کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا، نہ جان نہ پہچان، جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو وہ اجنبی مرد آگے بڑھ بڑھ کے جنازہ دے رہا ہے، اور یہ شخص جس نے پوری زندگی اس کے ساتھ بتائی، اٹھنا اس کے ساتھ، بیٹھنا اس کے ساتھ، کھانا اس کے ساتھ، پینا اس کے ساتھ، زندگی کے ہر نشیب و فراز جس کے ساتھ، اب آج اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس پر پابندی ہماری قوم لگا رہی ہے، تم نہیں دے سکتے۔ کیا گناہ ہو گیا بھائی جو یہ اپنی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد دیکھ نہیں سکتا، جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، قبر میں نہیں اتار سکتا؟ یہ لوگوں کی طبیعت کا مسئلہ ہے۔ رب کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں وہ اتار سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ٹچ کرنا چاہے تو اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ہو تو اوپر سے ٹچ بھی کر سکتا ہے۔ ایک چیز حرام ہے، وہ کیا؟ بغیر حائل اس کو ٹچ کرنا، جیسے اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے اور اس کو ٹچ کر رہا ہے، تو اس کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ نکاح ختم ہو چکا۔ انتقال کے بعد جن چیزوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے نا، ان 3-4 چیزوں میں سے ایک ہے انتقال۔ شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، نکاح وہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ زندہ تھی آپ کے نکاح میں تھی، جب انتقال ہو گیا تو نکاح ٹوٹ چکا۔ تو اس لیے بغیر حائل یعنی کپڑے کے بغیر شوہر اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ ہاں جہاں تک بات ہے دیکھنے کی، دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، کیونکہ جب قبر میں اتارے گا تو اس کے جسم پر ہاتھ تھوڑی لگے گا، وہ لپٹی ہوئی کفن میں، اس کفن پر ہاتھ لگے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ اور آج جن کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا بھی وصال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں غلط فہمیوں کے شکار مت بنیے، گوگل کے اتنے دیوانے مت بنیے کہ اپنے علماء کا دامن ہی آپ چھوڑ دیں، قرآن و حدیث سے اتنے دور ہو جائیں کہ بس جو کچھ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی گوگل صاحب زندہ باد، باقی حضرت علامہ ہماری مسجد کے امام صاحب وہ بھی ایک طرف کو جائے، ہمارے شہر کے مفتی صاحب وہ بھی ایک طرف کو جائے، ہمارے فلاں عالم صاحب وہ بھی ایک طرف کو جائے۔ اب تو میں جو بھی سرچ کروں گا کس سے سرچ کروں گا؟ گوگل سے۔ گوگل جس کو جائز کہے گا میں اس کو جائز کہہ دوں گا، گوگل جس کو ناجائز کہے گا میں اس کو ناجائز کہوں گا، گوگل جس کو صحیح کہے گا میں اس کو صحیح کہوں گا، گوگل جس کو غلط کہے گا میں اس کو غلط کہوں گا، گوگل جس کو حلال کہے گا میں اس کو حلال کہوں گا، اور گوگل جس کو حرام کہے گا میں اس کو حرام کہوں گا۔ بھائی صاحب اتنا پاگل پن سر پر سوار مت کیجئے، ورنہ یہ گوگل نہ جانے آپ کو کہاں لے جا کر کے چھوڑے گا۔ گوگل کا استعمال یقیناً ہم بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں جتنے علماء پریزنٹ ٹائم میں ہیں، چونکہ نیٹ سب کی ضرورت بن چکا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے اس کی، ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی، اس لمٹ کے اندر آپ گوگل کو اور جناب والا سوشل میڈیا کے جو بھی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کا بھی یوز کرتے ہیں، لیکن حد پار کر کے آپ کرنا چاہیں گے تو ہمارا اسلام یقیناً اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو خیر بات کہاں سے نکلی، کہاں پہنچی؟ تو یہ بات میں یہاں مسجد سرائے والان میں جمعہ کی نماز سے پہلے بیان میں 2-4 بار بتا چکا ہوں، بات آ گئی آج، اس لیے پھر میں نے اس کو تازہ کر دیا تاکہ جو بھائی ہمارے نہیں جانتے وہ جان لیں، اور جو جان چکے تھے مگر بھول چکے تھے ان کی تازہ ہو جائے، اور جن کو یاد تھا اور پکا ہو جائے۔ تو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک اس لیے کیا کہ اسی مہینے ربیع الاخر کی 4 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آنے والا ہے، لہٰذا اپنے گھروں پر انشاءاللہ ہمیں فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور ان کی مبارک زندگی سے جو ہم کو ایک سبق ابھی ملا، جو میں نے بتایا کہ آپ کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کیا کرتی، انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کرتی۔ آپ کی مبارک زندگی سے درس لیتے ہوئے ہمیں بھی اس پوائنٹ کو اپنی زندگی میں اجاگر کرنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ
مسکینوں کے ساتھ اور دکھ درد کے ماروں کے ساتھ ہمیں دو میٹھے بول ضرور بولنے چاہیے. اللہ توفیق دے تو کھانا کھلا دیجیے, اللہ توفیق دے کچھ صدقہ وغیرہ دے دیجیے, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو کپڑے دے دیجیے, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو کچھ نہ کچھ تحفے وغیرہ ان کو دیتے رہیے. انشاءاللہ غریبوں کی دعائیں ہمیں وہاں پہنچائیں گی جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک بات اور مجھے یاد آ گئی تو یہاں وہ بھی کلیئر ہو جائے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ سن لیا آپ نے, غریبوں کو کھانا کھلایا کرتی, مسکینوں کو اتنا پیٹ بھر بھر کے کھانا کھلاتی تھی اور آئے دن کھلاتی رہتی تھی کہ اس کی برکت سے ام المساکین کا لقب مل گیا آپ کو, اسی سے مشہور ہو گئی آپ. یاد رکھنا, میں مالداروں سے خاص گزارش کر رہا ہوں, مالدار سے مراد وہ حضرات جن پر زکوٰۃ فرض ہے, پلیز ادھر توجہ دینا. ہمارے یہاں جب آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ایک یہ بھی ٹرینڈ نکلا ہوا ہے, غریبوں کو بلاؤ اور زکوٰۃ کے پیسوں کا کھانا بناؤ, ان کو کھانا کھلا دو. لکھ کے رکھ لینا یہ بات. میں یہاں پر تقریباً ہر سال ماہ رمضان شریف میں مسائل کے حد سے میں عرض کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے اور غلط فہمی دور ہو. یاد رکھنا مسلمانوں, اگرچہ وہ کھانے والا کتنا ہی بڑا زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو, لیکن اس طرح دسترخوان لگا دینے سے اور غریبوں کو بٹھا دینے سے اور کھانا کھلا دینے سے آپ کی زکوٰۃ کا ایک پیسہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط بنیادی طور پر یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان جو فقیر ہو, حقدار ہو, اس کو مالک بنا دیا جائے. آپ کھانا کھلا رہے ہیں, اس کو مالک تھوڑی بنا رہے ہیں. اب اس کی پلیٹ میں جب کھانا ختم ہو گیا تو آپ جی اور لیں گے, آپ جی دوں, اچھا کھا چکے, ٹھیک ہے جی آپ لیں گے, اچھا تھوڑا سا اور لے لیجیے. یہ مالک تھوڑی بنا رہے ہیں, یہ تو آپ اس کو کھانے کے فائدے کا مالک بنا رہے, کھانے کا مالک نہیں بنا رہے. اگر آپ کھانا کھلانا ہی چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پیکیج بنائیے. فار ایگزامپل 2 پیالے لے لیے, 3 روٹی لے لی, کچھ میٹھا اویلیبل ہے تو اس کا انتظام کرے, ایک پیکیج بنا دیا اور غریب کو دے دیا, جو حقدار ہے زکوٰۃ کی نہیں اس کو دے دیا. یہاں کھا لے, گھر جا کے کھا لے, کسی کو دے دے, کسی کو مت دے, یہ تیرا ہو گیا, تو جانے تیرا کام جانے. اس کو کہتے ہیں مالک بنانا. یہاں دسترخوان لگا کر کے جو آپ نے کھانا کھلایا وہ غریبوں کو مالک تھوڑی بنایا ہے. آپ لیں گے اور اچھا لے چکے, ٹھیک ہے, یہ کہاں سے مالک بنانا ہوا؟ تو مالک بنانا شرط یاد رکھیے گا. ایک اور غلط فہمی دور کر دوں, ہوٹل والے بھائی صاحب میں آپ کو 1000 روپے اگر دے دوں تو آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے؟ یا کھلا دیں گے, ہمارا تو باقاعدہ سسٹم بنا ہوا ہے, ہم تو باقاعدہ روز غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو آئیے 1000 روپے جمع کیجیے, اچھا زکوٰۃ کے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو زکوٰۃ کے نام پر 1000 روپے ہوٹل والے کو دے دیے کہ میری طرف سے آج 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا پیٹ بھر کے. نمبر 1 مسئلہ پہلے میں نے بتایا, اس طرح کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. نمبر 2, کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ جتنے لوگ آج یہ اس کے یہاں کھانے کے لیے آئیں گے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے؟ کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے سامنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے, تو آپ کے پاس گارنٹی ہے. نمبر 3, چلو مان لو سب مسلمان ہیں ماشاء اللہ, تو کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ سارے کے سارے زکوٰۃ لینے کے حقدار ہوں گے؟ تو کیوں اپنی زکوٰۃیں برباد کر دیتے ہیں آپ؟ تو پلیز مسائل شریعت کو جانیے, جانکاری لیجیے, اور پھر جس طرح ہمارے اسلام نے بتایا, ہمارے دین نے ہم کو بتایا کہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں گے تو 100% ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی, اسی طریقے کو فالو کیجیے. آپ شریعت چھوڑ کر اپنی طبیعت کو فالو کریں گے تو یاد رکھنا زکوٰۃ برباد تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک پیسہ قبول نہیں ہو سکتا. یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حوالے سے, صرف چند باتیں, چونکہ ٹائم ہمارے پاس رہتا نہیں, ڈیٹیل سے بات کر نہیں سکتے. اب دوسرا پوائنٹ, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں بھی میں آج ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا. انشاءاللہ آنے والے جمعے کو انہی کی مبارک زندگی, سیرت طیبہ, شان و عظمت کے حوالے سے ٹاپک رہے گا, تو ڈیٹیل سے گفتگو اس وقت ہوگی. لیکن آج ان کی مبارک زندگی سے ایک واقعہ ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے, اور اس واقعے سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے. انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے وہی ایک واقعہ آج عرض کر رہا ہوں, اور اس واقعے سے کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا اس پر ذرا دھیان دیجیے گا. واقعہ یہ ہے, میرے پیر و مرشد, آپ کے پیر و مرشد, ہر پیر کے پیر و مرشد, پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد گئے, تو بغداد میں جس وقت آپ علم دین حاصل کر رہے تھے وہاں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا کہ جس زمانے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں علم دین حاصل کرتے تھے, تو اسی زمانے میں بغداد کے اندر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, وہ بھی غوث کے نام سے مشہور تھے. لوگ انہیں غوث وقت کہا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کرامتیں عطا فرمائی تھی, ان کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ وہ جب چاہتے غائب ہو جاتے, جب چاہتے حاضر ہو جاتے. یہ اللہ نے ان کو کرامت عطا فرمائی تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سبق ساتھیوں میں
ایک تھے عبداللہ اور ایک تھا ابن سقا. یہ بہت بڑے عالم تھے دونوں, بہت بڑے عالم. کتنے بڑے عالم تھے؟ اب کوئی تھرمامیٹر میرے پاس نہیں ہے, کوئی انچی ٹیپ میرے پاس نہیں ہے, صرف ایک جملہ بولوں گا اور مسجد سلام والان میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں میرے اس جملے سے سمجھ جانا یہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. یہ غوث پاک کے ساتھ پڑھتے تھے. بس اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. غوث پاک کے ساتھ پڑھنے والا کتنا بڑا عالم ہوگا, اب میں اس کے بعد بس کچھ بیان نہیں کر سکتا. اب آپ لوگ سمجھدار ہیں, سمجھ لیجیے. وہ جو غوث وقت تھے بغداد شریف میں, ان کا شہرہ بڑے دور دور تک پھیلتا جا رہا تھا. ہزاروں نہیں, لاکھوں لاکھ کی تعداد میں لوگ ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور برکت حاصل کرتے اور خدا کا قرب پاتے تھے. غوث پاک کو پتا چلا ان کے بارے میں, ابن سقا کو معلوم چلا, عبداللہ کو پتا چلا کہ بغداد میں کوئی غوث وقت لقب سے کوئی بڑے ولی مشہور ہے, اور ان کی کرامت یہ ہے کہ جب چاہتے حاضر ہو جاتے, جب چاہتے غائب ہو جاتے, اور سنا بہت بڑے عالم ہیں. تو یہ تینوں بیٹھے, غوث پاک, شیخ عبد القادر جیلانی, عبداللہ اور ابن سقا. ان تینوں نے آپس مشورہ کیا کہ ہمیں ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے, لیکن پلاننگ کیا ہوگی؟ ہم وہاں جائیں گے تو جا کے کریں گے کیا؟ ابن سقا کا نمبر آیا, پہلے تو بتا تو کیا کرے گا. ابن سقا نے کہا سوچو, میں ایسا سوال کروں گا وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے. دیکھنا وہ غوث وقت جو مشہور ہو رہے ہیں نا, ایسا سوال کروں گا, کائے کے غوث وقت ہے, ایسا سوال کروں گا جواب ہی نہیں دے پائیں گے. بھائی تو بول, تو کیا کرے گا؟ عبداللہ نے کہا میں بھی سوال کروں گا لیکن دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں. ڈفرینس سمجھیے آپ, دونوں کے انداز میں ڈفرینس ہے. ابن سقا کا کہنا یہ تھا ایسا سوال کروں گا جواب ہی نہیں دے پائیں گے. عبداللہ نے کہا میں ایسا سوال کروں گا دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں. ہاں آپ بولیے عبد القادر جیلانی, آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کیا کریں گے؟ میرے غوث پاک نے کان پکڑ لیے, استغفر اللہ پڑھنے لگے میرے غوث پاک, توبہ توبہ کرنے لگے میرے غوث پاک, اور فرمایا میں ان سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گا, میں تو اللہ کے ولی کی زیارت کر کے فیض حاصل کروں گا, میں تو اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا اور برکت حاصل کروں گا. یہ کہا اب چلے. جب ان کی خانقاہ میں پہنچے وہ موجود نہیں تھے. یہ تینوں حضرات ان کی خانقاہ میں جا کر کے بیٹھ گئے. چونکہ اللہ کے وہ ولی بہت بڑے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کرامتیں عطا فرمائی, ان کی ایک کرامت یہ بھی تھی جب چاہتے آ جاتے, جب چاہتے چلے جاتے. تو خانقاہ جو خالی تھی, جو گدی تھی حضرت والا کی مسند, وہ خالی تھا. یہ تینوں حضرات جا کر کے بیٹھے تو اچانک وہ اللہ پاک کی دی ہوئی کرامت سے وہاں پر حاضر ہو گئے, اور آتے ہی جلال بھری نظروں سے ابن سقا کو دیکھا, اور آتے اس نے جلال بھرے انداز میں فرمایا مردود تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, کان کھول کر سن, تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے. اس کا سوال بھی بتا دیا, اس کا جواب بھی بتا دیا, اور آگے فرمایا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں تو مسلمان کی حالت میں نہیں مرے گا, کفر پر مرے گا, کفر پر مرے گا. پہلے بتا دیا آپ نے. عبداللہ کو بھی دیکھا جلال بھرے نظروں سے اور فرمایا تو چیک کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں, سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی, مطلب تو دنیا میں اتنا غرق ہو جائے گا, اتنا ڈوب جائے گا کہ نماز کا وقت آئے گا نکل جائے گا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. اتنا بڑا بزنس مین بن جائے گا. اونلی دنیا داری, اونلی دنیا داری, دینداری کا تجھے کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا, اتنا تو مست ہو جائے گا دنیا میں. اور پھر میرے غوث پاک کی طرف دیکھا, اٹھ گئے یہ غوث وقت اپنے مسرت سے کھڑے ہوئے میرے غوث پاک کی طرف گئے, ان کو اٹھایا سینے سے لگایا اور کہا عبد القادر جیلانی, اللہ تعالیٰ نے جو علم کا خزانہ میرے سینے میں عطا کیا ہے آج میں وہ سارا خزانہ تمہارے سینے میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. اور پھر آگے کہا عبد القادر جیلانی میری نگاہیں ولایت دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا, جامع مسجد ہوگی, ممبر ہوگا, اور تم کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہوگے قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ, اے لوگوں سنو میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. اب سنو جیسا اس غوث وقت نے کہا وہی ہوا. نمبر 1 ابن سقا, اس کے بارے میں کیا کہا تھا, کفر پر مرے گا, کفر پر مرا. اتنا بڑا عالم تھا مگر کفر پر مرا. کیسے؟ عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا, اس نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہم چونکہ عیسائی ہیں اور نکاح کرنے کے لیے سامنے والا بھی عیسائی ہونا ضروری, تم تو مسلمان ہو, ہمارا تمہارا تال میل بیٹھے گا نہیں.
ابن سکا نے سوچنے کے لیے 3 دن کا وقت مانگا. 3 دن گزرنے سے پہلے ہی آ گیا اس کے باپ کے پاس اور کہا کہ میں نے ڈیسیزن لے لیا ہے, اور میرا ڈیسیزن لے, اپنی بیٹی کو بلاؤ, میں اس کے سامنے اقرار کرتا ہوں اس بات کا, اسلام چھوڑ رہا ہوں اور عیسائی ہو رہا ہوں. وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی. جب اس کے سامنے اس نے اقرار کیا معاذ اللہ کہ میں نے اسلام مذہب چھوڑ دیا, عیسائی مذہب قبول کر لیا, اب تو میری ہو جا, مجھ سے نکاح قبول کر لے. اس نے کہا جا اپنا راستہ ناپ, اس لیے کہ جو اپنے دین کا وفادار نہیں ہو سکتا میرا وفادار کہاں سے ہو جائے گا. کفر کی موت مارا ابن سکا, جیسے اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا. عبداللہ کا کیا حال ہوا, کیا پیشن گوئی کی تھی اس کے بارے میں, دنیا میں دیکھ رہا ہوں تیرے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی. ایسا ہی ہوا بزنس میں, کاروبار میں, تجارت میں, دکانداری میں, دنیا داری میں, مال کمانے میں. عبداللہ اتنے مستغرق ہوئے, اتنے ڈوب گئے, نماز کا وقت کب آیا کب چلا گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. پہلے اللہ اللہ کرنے والے تھے, اللہ اللہ کرنے والے تھے. اللہ کے ولی نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم نے چونکہ بے ادبی والا معاملہ میرے سے اختیار کیا ہے, اور ہمارا پورا دین جس پر ٹکا ہوا ہے اسی کا نام ہے ادب و تعظیم. ادب و تعظیم, ادب و تعظیم کی برکت سے اصحاب کہف کا کتا جنت میں چلا جاتا ہے, اور بے ادبی کی بنیاد پر بلعام بن باورہ جہنم تک ہو جاتا ہے. حضور کی حدیث نہیں سنی آپ نے, اس کا مفہوم ہے وہ اصحاب کہف کا کتا کیا کیا تھا, اس نے کچھ نہیں کیا تھا, صرف ایک کام کیا تھا, ادب. آج بھی قرآن پاک کے سورہ کہف کے اندر 15واں پارہ پڑھیے آپ, اور جمعہ کا دن بھی ہے نا ماشاءاللہ, جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی الگ فضیلتیں ہیں, اسپیشلی فضیلتیں. پڑھا کیجئے سورہ کہف, قرآن پاک کے 15ویں پارے سے شروع ہوگی اور جناب والا 16ویں پارے میں جا کے مکمل ہوگی. اسی آیت میں یعنی اسی صورت میں 15ویں پارے کے اندر اس کی شان لکھی ہوئی اس کتے کی جس کا نام ہے قطمیر. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, ان کا کتا. کس کا کتا؟ اصحاب کہف کا کتا. اپنی کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے ان کی چوکھٹ پر. شان بیان ہو رہی ہے اس کی, قرآن پاک میں ذکر آ رہا ہے اس کا, شان بیان کرتے ہوئے. کیوں؟ ادب کیا تھا. تو ہمارا مذہب اسلام تو ہم کو ادب 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 رسپیکٹ 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 تعظیم 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 سکھاتا ہے. اور حضور نے کیا فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, وہ ہمارا نہیں ہے. تو ہمارا پورا مذہب اسلام ادب و تعظیم پہ ٹکا ہوا ہے. ابن سکا نے ادب چھوڑ دیا تھا, عبداللہ نے ادب چھوڑ دیا. دونوں کا معاملہ کیا ہوا وہ اب میں بتا چکا. اور یہ تیسرے تھے شیخ عبد القادر جیلانی, انہوں نے کیا کیا تھا, ادب کیا تھا. کان پکڑے تھے کہ نہیں, توبہ کی تھی کہ نہیں, کہ نہیں نہیں نہیں, کیا 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 کر رہا ہو, اللہ کے ولی کا امتحان لوگے, ان سے سوال جواب کرو گے کہ جواب نہیں دے پائیں گے, دیکھیں گے کیا جواب دیں گے. نہیں نہیں, استغفر اللہ, میں ان سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گا, میں تو زیارت کروں گا. ان کی برکتیں حاصل. میرے غوث پاک نے ادب کا معاملہ اختیار کیا تو اللہ نے دیکھو ادب کی بنیاد میں کہاں پہنچا دیا. تو اس لیے ادب بہت بڑی چیز ہے, اور بے ادبی سے بندے کی نماز غارت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عبادت کرو, عبادت خوب عبادت کرو جنت پا جاؤ گے. یاد رکھنا عبادت سے وہ مرتبہ نہیں مل پاتا جو ادب کی بنیاد پر مل جاتا ہے. اس کی میں بہت بڑی مثال قرآن سے لوں. ابلیس کا نام سے نہیں سنا آپ نے, شیطان مردود, کتنی عبادت کی ہے مجھے آپ بتا دو. چلو ایک جملہ دوں میں, مفسرین فرماتے ہیں اس ابلیس نے اتنے سجدے کیے, اتنے سجدے کیے, اتنے سجدے کیے, اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلا دیا جائے رائے کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اب دیکھ لو آپ, عبادت اتنی کی ہے, کیا ہوا, مارا پھر رہا ہے. قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت کا توق اس کے گلے میں آ گیا. ہمیشہ 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 کے لیے جنت سے گیٹ آؤٹ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنا دیا گیا. ریزن کیا ہے؟ بے ادبی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اکڑ گیا تھا, ان سے حسد کر گیا تھا, تکبر میں آ گیا تھا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا تھا, بے ادبی کر گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم قرآن بعد میں پڑھتے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, اس سے پناہ پہلے مانگتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں ادب بہت بڑی چیز ہے. اب سنو آگے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے جو میں باتیں سیکھنے کو ملی, اگر میں نمبر 1 بائی 1 جاؤں گا تو بہت ٹائم نکل جائے گا. میں صرف ایک پوائنٹ لیتا ہوں, وہ کیا؟ حسد.
ابن سکا کو اس غوث وقت سے کیا ہو گیا تھا؟ حسد، جلن ہو گئی تھی، اس کو جلیسی ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ یہ اتنا بڑا عالم، اتنا غوث پاک کے ساتھ پڑھتا تھا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی ایمان پر نہیں جا سکا، دنیا سے کفر پر مر گیا۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حسد کتنی بڑی چیز ہے۔ حسد کے بارے میں ایک روایت سنیے، روایت میں باقاعدہ موجود ہے، الحسد یفسد الایمان کما یفسد السبر العسل۔ فرمایا کہ حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک پودا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، اگر اس کو شہد میں ڈال دیا جائے پورا شہد تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس کی مثال دی گئی کیا کہ حسد ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منی ذو حسد، حسد کرنے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم حسد کرتے، خواہ مخواہ اپنے بھائیوں سے حسد کرتے، کوئی پیسے والا ہو گیا تو حسد کرنے لگے، کسی کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تو حسد کرنے لگے، کسی کا مال بڑھ گیا تو حسد کرنے لگے، کسی کو عزت اللہ نے بخش دی تو حسد کرنے لگے، کسی کو چار آدمی سلام کرنے لگے تو ہم حسد کرنے لگے، کسی کے آگے پیچھے چار آدمی گھومنے لگے ہم حسد کرنے لگے۔ بھائی صاحب کیا ہے؟ حسد جس سے آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ ہمارے حضور نے فرمایا ایاکم والحسد، میرے غلاموں حسد سے بچو، کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ میرے حضور فرماتے اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ادھر حسد کر رہے ہیں، تو حسد نیکیوں کو کھاتے جا رہا ہے۔ مطلب نماز پڑھ کر بھی ایسے ہو رہے جیسے نماز پڑھی نہیں ہم نے۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی تھا، اسے اللہ والوں سے حسد تھا۔ کس سے تھا حسد؟ اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے۔ جب بھی کسی اللہ والے کو دیکھ لیتا نا منہ پھیر لیتا، اور حسد کی وجہ سے ان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ غریب نواز فرماتے واقعہ، جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو دفن کیا۔ اب جب قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد اس کا چہرہ کعبے کی طرف کرنے لگے، کر تو دیتے مگر پھر جاتا، کعبے سے پھر جاتا، پھر کرتے کعبے کی طرف پھر جاتا، کعبے کی طرف اس کا منہ کرتے پھر جاتا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، جب کرتے رہے اور سکسیس نہیں ہو پائے تو غیب سے ندا دی گئی، میرے بندو تکلیف مت اٹھاؤ، اس کو یوں ہی رہنے دو۔ اس لیے یہ خبیث وہ تھا جو میرے نیک بندوں سے منہ پھیرتا تھا، جو حسد کی بنیاد پر میرے نیک بندوں سے منہ پھیر لیتا ہے، ہماری رحمت اس سے منہ پھیر لیتی ہے، اور ایسے بدبختوں کو ہم قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھائیں گے۔ اللہ کا فرمانا ہے، یہ غیب سے ندا دی گئی، رہنے دو، مت کرو، تکلیف مت اٹھاؤ، رہنے دو اس کو ایسے ہی۔ اس کا منہ تم جتنی بار کرو گے پھرتا جائے گا اور کعبے کی طرف نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ہمارے نیک بندوں کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتا تھا حسد کی وجہ سے۔ تو جو ہمارے نیک بندوں سے منہ پھیر لیتا ہے، ہماری رحمت اس سے منہ پھیر لیتی ہے، اور ایسے بدبختوں کو قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھائیں گے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہو رہا ہے، جو ماشاءاللہ نیک بندے ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن میں تازہ ترین مثال عرض کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ نیک لوگ آنے لگے، نیک لوگ آ رہے ہیں، دیکھو اب پتہ چل گیا یار ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں، یار یہ نماز کی دعوت دیں گے آ کر کے، یار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے اوپر غور کرنا، چلو میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، یہ ہمارے اندر عادت ہے کہ نہیں؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اس واقعے سے توبہ کر لو، سچی مت کرو ایسا۔ اللہ نے فرما دیا ایسے بدبختوں کو ہم قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھائیں گے، مت کیجیے ایسا۔ تنبیہ الغافلین میں ہے 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں۔ نمبر 1 حرام کھانے والا، نمبر 2 بکثرت لوگوں کی غیبتیں کرنے والا، نمبر 3 مسلمانوں سے حسد کرنے والا، جیلیسی رکھنے والا، جلن رکھنے والا، اس کی دعا بھی قبول۔ یہ 3 لوگ یاد رکھنا، اور اپنے اوپر بھی غور کیجئے۔ حرام کھانے والے تو نہیں، بکثرت غیبت کرنے والے تو نہیں، مسلمانوں سے حسد کرنے والے تو نہیں، حسد کر۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا قیامت کے دن حسد کرنے والے کو سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بات لکھی امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، جو کتاب ہے نا، شاندار کتاب ہے ماشاءاللہ، اپنی مسجد میں بھی رکھی ہوگی، درس ہوتا ہے یہاں پر اس کا، غیبت کی تباہ کاریاں۔ ہو سکے تو آپ اس کو آج سرچ کیجئے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے پڑھیے گا، پتہ چلے گا آپ کو غیبت کیا ہے، چغل خوری کیا ہے،
لوگوں پر جو الزام لگا دیتے وہ الزام لگانا کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ یہ ساری برائیوں کا بیان اس کے اندر موجود ہے. تو اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ حسد کرنے والوں کو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. لوگ نہیں چھوڑتے کسی کو, اپنے اماموں کو نہیں چھوڑتے لوگ بھائی صاحب, عالموں کو نہیں چھوڑتے. عالموں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ عالموں نے کیا بتایا؟ حلال یہ ہے, حرام یہ ہے, یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ تو بتایا. یا آپ کے گھر میں سے مال چرایا ہے امام صاحب نے, یا کبھی آپ کو غصے سے دیکھ لیا امام صاحب نے, کیا کیا تھا؟ لیکن نہیں, یہ سب کیا ہے؟ شیطان کا کھلونا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ والوں سے قریب رہیں, کیونکہ ان کے قریب رہیں گے تو دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی, سنتیں سیکھنے کو ملیں گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھنے کو ملیں گے. اللہ کے قریب کیسے جانا ہے وہ طریقہ سیکھنے کو ملے گا. تو ان کو اللہ والوں سے قریب ہی مت کرو. اسی وجہ سے شیطان نے ہمارے دلوں میں علماء کی جیلیسی, ان کی جلن ڈال دی. علماء کا ذکر ہم نہیں سننا چاہتے. حالانکہ میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں موجود جو علماء کے بیانات نہیں سنتے. دنیا داروں کے بیانات سنوا لو, اسپیچ وہ شوق سے سنیں گے. اب چاہے وہ اس کے اندر غلط روایتیں بیان کر رہا ہو, اللہ رسول کے بارے میں غلط غلط جملے بول رہا ہو, سن لیں گے. لیکن کوئی عالم دین بیان کرے گا قرآن حدیث کے مطابق, نہیں سنیں گے وہ قوم کے لوگ. تو توبہ کرنی چاہیے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں درس لیتے ہوئے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے, خاص طور سے جو حسد کا بیان جو میں نے کر لیا 2-3 لائنوں میں, ہمیں حسد سے بچنا چاہیے. حسد کی ڈیفینیشن بھی آخر میں سن لیجیے تاکہ پتہ تو چلے حسد کہتے کس کو. دیکھو حسد کی تعریف یہ ہے, ڈیفینیشن, الحسد ان تتمنا زوال نعمت المحسود الیک. حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ سامنے والے کی نعمت چلی جائے. جیسے مثال کے میں ہوں, مجھے اللہ نے نعمت دی. نعمت کیا ہے؟ میں الحمدللہ ایک مسجد کا امام ہوں. اب میرے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے یار کسی طرح چلا جائے یہاں سے یار, حالانکہ میں بھی جانتا ہوں وہ بھی جانتا کہ میں نے اس کے باپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے. یہ اپنے اوپر رکھ کر میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات کلیئر بھی ہو اور کسی کو برا بھی نہ لگے. تو جیسے میں مثال کے طور پر امام ہوں, اب آپ یہ مثال اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے, کہیں بھی رکھ کے دیکھ لیجئے, مسئلہ بالکل کلیئر ہے. میں امام ہوں, اب امام کی جو عزت ہوتی ہے, لوگ میرا ہاتھ نہیں چومتے مگر امام کا چومتے ہیں. لوگ مجھ سے دم نہیں کرواتے مگر امام صاحب دم کر دینا, درد ہو رہا ہے. اتنی عزت اللہ نے بخشی ہوئی ہے. ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر کے ملنے کے لیے لوگ لائنیں نہیں لگاتے مگر اپنے امام سے ملنے کے لیے لوگ لائنیں لگاتے. اتنی عزت اللہ نے عطا کری. اور کس کا صدقہ ہے یہ؟ حضور کے دین کی خدمت کا صدقہ ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ, اب کوئی امام ہے مسجد کا, اب یار یہ ہریانہ بڑھیا رہے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ ریزن کیا ہے؟ ریزن حسد ہو گیا آپ کو, جیلیسی ہو گئی آپ کو. تو جو ایک بندے کے پاس نعمت ہے آپ چاہتے اس سے نعمت چلی جائے, اسی کو حسد کہتے ہیں. آپ کا بھائی خوب ترقی کر رہا ہے, ایک دکان سے 2 دکان, ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری, ایک کمپنی سے دوسری کمپنی, ترقی کرتا جا رہا ہے, سب برباد ہو جا رہا ہے. اس کا مزہ ہے, ستیہ ناش ہو جائے, اس کا تب مزہ ہے. یہ جو تمنا کر رہے ہیں نا, یہ نیچے آ جائے, یہ برباد ہو جائے, یہ تباہ ہو جائے, یہ ڈاؤن ہو جائے, اس کا کاروبار ختم ہو جائے, یہ جو تمنا آپ کر رہے ہیں دل میں, کچھ نہیں ہونے والا. ہاں ایک ہو رہا ہے, کیا؟ آپ کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. اور آپ خود سوچئے, جس سے ہم لوگ جیلیسی رکھے ہوئے, حسد کے ہوئے, اس کو نعمت دی کس نے؟ بھائی صاحب اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے, عزت ملی ہوئی ہے, دی کس نے بتاؤ؟ اللہ نے دی ہوئی ہے. تو کیا آپ کے اس طرح جلن اور حسد رکھنے سے عزت ختم ہو جائے گی؟ عزت دینے والا تو اللہ ہے, دولت دینے والا اللہ ہے, نعمت دینے والا اللہ ہے. اس کو سلام, لوگ سلام کر رہے ہیں اس کو, یہ نعمت دینے والا اللہ, اس کی عزت میں 4 چاند لگانے والا اللہ. آپ خالی حسد کر 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 کے جلتے جا رہے ہیں. مقدر بنا لیا, یہاں بھی چل رہا ہے اور حسد کی بنیاد پر وہاں بھی چلنا ہے. تو کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. حسد کرنے سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا, اپنا خود کا نقصان ہوتا ہے. ورنہ جس کو نعمت ملی ہے اس کو تو اللہ نے دی. علماء فرماتے جب بندہ کسی سے حسد کرتا ہے نا تو یوں سمجھو وہ اس سے حسد نہیں کر رہا, اللہ سے حسد کر رہا ہے. کس سے حسد کر رہا ہے؟ استغفر اللہ, اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے. تو وہ آبجیکشن کر رہا ہے, اللہ تو نے اس کو نعمت کیوں دی؟ تو کون ہوتا ہے بھائی صاحب؟ اللہ پر آبجیکشن کرنے والا. اللہ کی مرضی, اللہ جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے. ہم تو کیا کریں گے؟ رضا مولا از ہما اولا, اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں, اسی میں ہونا چاہیے. اور یہی چند باتیں میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس واقعے سے آپ حضرات کو بتائی. انشاءاللہ مزید باتیں غوث پاک کے مرتبہ اور شان کے حوالے سے تو آنے والے جمعے کو عرض کریں گے. چند سنتیں سن لیجئے سلام کرنے کے حوالے سے. مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں جس کو سلام کرنے لگا ہوں
اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی بار آمنا سامنا ہو، کسی کمرے وغیرہ میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا مقرب یعنی نزدیکی پانے والا بندہ ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری یعنی آزاد ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمۃ اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، وبرکاتہ شامل کر دیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام، دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ جملہ بالکل غلط ہے، بلکہ بعض من چلے تو معاذ اللہ مذاق میں یہاں تک بک دیتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے کم سے کم السلام علیکم، اس سے بہتر ورحمۃ اللہ ملانا اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اس کو ختم کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جو ملا رہے یہ ہم لوگ ملا رہے ہیں آپس میں، اسلام اور دین میں کچھ نہیں ہے۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ ہمارے یہاں سسٹم ختم ہو چکا ہے، بہت سارا السلام علیکم جواب ہی نہیں آتا ہے۔ سلام کرنے والے تو ماشاء اللہ بولو نا السلام علیکم کر لیا، جواب ہی نہیں آ رہا، اور تمہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ دے دیا نا، یہ کون سا جواب ہوتا ہے؟ اتنی آواز سے دو کہ سلام کرنے والا سن لے تو واجب ادا ہوگا۔ سلام اور جواب سلام کا صحیح تلفظ یاد کر لیجئے، پہلے میں کہتا ہوں پھر آپ دہرائیں گے، کہیے السلام علیکم، اور صحیح جواب کا طریقہ ہے وعلیکم السلام۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا